دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کرنے کے کچھ دیر بعد ایک یا دو قطرے بلا اختیار آتے ہوں تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ بھئی پیشاب کا قطرہ اب ایک دو قطرے کپڑے میں لگتے ہیں تو وہ کپڑے پر میں پھیلتے ہیں. اب کتنا پھیلے وہ تو قطرے کی مقدار پر ہے اور کپڑے پر ہے. بعض کپڑے جذب کر لیتے ہیں تو تھوڑی دور تک پھیلتا ہے اور کچھ کپڑے جذب نہیں کرتے دور تک پھیلتا ہے. تو اگر قدرے درہم جو قطرہ کپڑے میں لگا پیشاب کا اگر پھیل کر قدرے درہم ہو گیا، قدرے درہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 1 روپے کا ڈالر آتا تھا گولائی میں اتنا پھیل گیا تب تو اس کا دھونا واجب ہے. اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی مکروہ تحریمی. اور اگر درہم کی مقدار سے زیادہ پھیل کر کے ہو گیا تو اب اس کا دھونا نماز سے پہلے یہ فرض ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی نماز پڑھے گا تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی. تو یہ مطلقاً نہیں کہا جا سکتا کہ 1 قطرہ 2 قطرہ اگر کپڑے پہ لگا ہے تو اس کا حکم کیا ہے. یہاں 3 صورتیں ہیں اور تینوں کا حکم الگ الگ ہے. اگر نجاست لگی اور درہم سے کم ہے، قدر درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا، اس کو دور کرنا یہ سنت ہے. اور اگر درہم کے برابر لگی، درہم سے زیادہ نہیں ہے درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. اور اگر درہم سے زیادہ لگی تو اس کا پاک کرنا نماز وغیرہ کے لیے یہ فرض ہے. یہ تینوں حکم ہے، جتنی مقدار میں ہو اسی طرح سے اس کا حکم بھی ہوگا. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ زیادہ اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست لگی ہے تو اس کا دھونا کس طرح سے ہے کہ وہیں جہاں لگا وہیں پکڑ کے دھو دیں یا ازار میں لگا تو پورا ازار اتار کر دھوئیں. تو بھائی یہ تو اپنے اپنے دھونے کے طریقے پہ ہیں. اس نجاست کو دور کرنا ہے. اگر ایسی جگہ لگا ہے نجاست لگی ہے کہ پہنے پہنے اس کو دھو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ اسے دھو کر نچوڑ سکتے ہیں، یا یہ کہ ایک ہی مرتبہ لیکن پانی نل چالو کر کے پانی اتنی دیر تک بہایا کہ یہ گمان غالب ہو گیا کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نجاست بہہ گئی ہے تب تو پاک ہو گیا. اور ایسی جگہ لگی ہے کہ اگر اس کو اتار کے نہ دھوئیں تو پھیل تو جائے گی، پاک نہیں ہوگا. اب مثلا یہ ہے کہ کسی کے میانی کے پاس نجاست لگی ہے تو اب پہنے پہنے اگر دھونے کی کوشش کرے گا تو اور پھیل جائے گی لیکن پاکی کی صورت نظر نہیں آتی ہے. تو جیسی صورت ہو ویسا اس کا حکم ہوگا.